وہ غامدی ہے نا ذرا. اس کو کسی نے سوال کیا کہ جی یہ ہمارے نبی کے جو خاکے بنائے ہیں اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ قرارداد پیش کرنے والا کوئی نہیں تھا. پرائم منسٹر صاحب اس دن اسمبلی میں گئے ہی نہیں. شیخ رشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے 1 آدھ منٹ کی تقریر کر کے فوراً مولوی کے حوالے کر دیا کہ تو بول، میں نہیں بولنا. اعتزاز احسن نے بیان دیا کہ اگر ہم نے ان سے قطع تعلق کر لیا تو. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا. صدق اللہ العظیم. اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد. قابل احترام دوستوں، میرے بزرگوں، ہماری اس مختصر سی زندگی پہ فیصلہ چونکہ بہت بڑا ہونا ہے. دیکھو نا، زندگی تو ہے ساری 60 70 سال، 80 سال، 90 سال، 100 سال، لیکن فیصلہ اس پہ ہونا ہے انفینٹی، نہ ختم ہونے والی زندگی کا. محنت کتنی ہے اور ریوارڈ کتنا. خود سوچو نا کہ 70 سال کا امتحان ہو تو کامیابی 70 سال کی تو چلو ڈبل ہو جائے، 1000 سال ہو جائے، 2000 سال. یہاں تو ہمیشہ کی کامیابی کا فیصلہ ہونا ہے. تو یہ کامن سینس کی بات ہے. اس پہ اگر تھوڑا سا آدمی غور کرے تو بات سمجھ آ جائے گی کہ کیا چکر ہے. اس تھوڑی زندگی پہ اتنا بڑا فیصلہ ہونا ہے تو یہ ایویں نہیں ہو جانا. گو کہ اللہ اپنے بندوں پہ بڑے مہربان ہیں، اللہ رحم کرنے والے ہیں، اللہ بخشش معاف کرنے والے، لیکن امتحان بہت بڑا ہے. کچھ یہاں بات ہے ایسی جو اللہ چیک کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں ایک جگہ ارشاد فرماتے ہیں کہ تم لوگوں نے کیا سمجھا ہے کہ تم لوگوں نے کہا کہ ٹھیک ہے جی میں ایمان لے آیا تو ہم کہیں گے ٹھیک ہے ڈن اور اس پہ فیصلہ ہو جائے گا. نہیں، ہم تمہیں آزمائیں گے، چیکنگ ہوگی. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، ہم تمہیں آزمائیں گے خوف سے. وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، مالوں میں گھاٹے سے. وَالثَّمَرَاتِ، باغات میں کمی آئے گی. مالی حالات ٹھیک نہیں رہیں گے. معیشت کا خوف تمہارے اوپر سوار کر دیں گے کہ پیسے کہاں سے آئیں گے. بھوک کا خوف آئے گا، بھوک آ جائے گی. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، جو ان سارے امتحانوں میں صرف اللہ کو دیکھیں گے ان کو خوشخبری دے دو یہ کامیاب ہو. میرے دوستو، روزی دینے والی ذات اللہ کی ہے. اللہ روزی دینے والا ہے، اور دنیا میں کوئی روزی دینے والا. اچھا، یہ بات کہنے کے لیے تو ہر کوئی بندہ کہہ دیتا ہے، بڑی آسان بات ہے، لیکن چیکنگ آتی ہے. جب چیکنگ آئے تو پھر کیا ہوگا؟ اگر چیکنگ آ جائے، ایک دم حالات خراب ہو جائیں، بھوک آ جائے، خوف آ جائے، پھر کیا بنے گا؟ اللہ ہمیں معاف کرے، اللہ اپنے امتحان سے بچائے. کیونکہ یاد رکھو، اللہ کے امتحان میں پورا ہونے والے لوگ تھوڑے ہی ہوں گے، سارے نہیں ہوں گے. لیکن اللہ بادشاہ چیک ضرور کرتا ہے، دکھاتا ضرور ہے کہ ہاں بھائی جو تم کہہ رہے ہو یہ تھوڑا چیک کر لیں
کیا خیال ہے؟ وہ انہوں نے کہا کہ انبیاء کو، نبیوں کو آروں سے چیر دیا گیا. سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا ابھی کچھ اسلام کا نہیں آیا تھا، برچہ چوک میں شہید کر دیا گیا. بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرم 50 ٹیمپریچر ہوتا ہے وہاں، 50 ٹیمپریچر، اور 50 ٹیمپریچر میں جو ریت کا ٹیمپریچر ہوتا ہے نا وہ 75 چلا جاتا ہے. 75 ٹیمپریچر میں انہیں الٹا لٹا کے اس کے اوپر بچے چڑھ جاتے تھے، سلیں رکھتے تھے، سل، پتھر کی سل رکھ کے اس کے اوپر. خبیب رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک دفعہ ان کی کمر دیکھی، کمر، عمر رضی اللہ زمانے میں تو ایسے کہیں قمیض اتار کے بیٹھے تھے، کمر دیکھی تو عمر رضی اللہ تعالیٰ کو خدا کی پناہ ایسی کمر تو میں نے کبھی نہیں دیکھی، یہ کیا؟ یعنی ان کے اندر اتنے گڑے تھے کمر کے اندر کہ ہاتھ بیچ میں چلا جاتا تھا. تو عمر رضی اللہ نے پوچھا یہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا، انہوں نے فرمایا امیر المومنین جب میں نے اسلام قبول کیا تھا نا تو مجھے کوئلے گرم کر کے ان پہ مجھے لیٹایا جاتا تھا، اور وہ جو کوئلے تھے ان کی آگ میری چربی پگھل کے بجھتی تھی، میری چربی سے آگ بجھتی تھی. اللہ آزماتے ضرور ہے، تھوڑا چیک ضرور کرتے ہیں. چیک ہوگا، ہاں جی بتاؤ تیرا پالنے والا کون تھا. یہ ایسے سوال نہیں ہے، بتا پالنے والا کون تھا. یہ بات مجھے ابھی سمجھ آئی ہے. میں بڑا ڈر گیا، خوف سے ڈر گیا کہ یا اللہ، اور میں دعا کل سے مانگ رہا ہوں، یا اللہ مجھے امتحان سے بچائیں، میں تیرے کسی امتحان میں پاس نہیں. محمد یوسف کرکٹر بنا نا، جب محمد یوسف تو کرکٹر تھا، تو یہ جب اسلام قبول کیا تھا کافی دیر پہلے، تو میرا گھر اس کے گھر کے سامنے ہوا کرتا تھا، کیولٹی گراؤنڈ میں. 5 مرلے کے گھر میں رہتا تھا، یہ 5-6 مرلے کا گھر میرا تھا، سامنے بالکل سامنے گھر تھا. تو یہ مسلمان ہو گیا، تو رات کو میرے گھر میں تراویحوں کے دنوں میں چپ کر کے، میرا بیٹا تراویحیں پڑھاتا تھا تو یہ آ کے وہاں تراویحیں پڑھا کر چپ کر کے خاموشی سے، اعلان نہیں کیا تھا. پھر جب اعلان کر دیا، اللہ کا بھی ایک سٹائل ہے نا، جب اس نے اعلان کر دیا تو کیا ہوا؟ انڈے ہونے شروع ہوئے. انڈے اعلان کیا تو کہ میں مسلمان ہو گیا، اعلان ہو گیا، سب دنیا کو پتہ چل گیا مسلمان ہو گیا. ٹیسٹ میچ ہو رہا تھا یہاں کسی ٹیم سے، پہلے دن انڈا، دوسری اننگز میں انڈا، 3-4 لگاتار انڈے کیے. تو یہ میرے گھر، اس گلی میں میرا گھر تھا، 7 والی گلی میں اس کا گھر تھا. میں صبح فجر کی نماز پہ اس کو اٹھایا کرتا تھا. فجر پہ اٹھا کے نا اس کو اپنے ساتھ میں مسجد نماز کے لیے لے کے جایا کرتا تھا. اب 3-4 روز انڈے ہو رہے تو میرا دل بھی گھبراتا تھا کہ یا اللہ، کہتے میں نے کبھی کہ تیرتے پہ تو وڈا مولوی، میں نے مسلمان بنایا تھے انڈے پہ ہی. اب میں اس دن ڈرا ہوا تھا بڑا، کیونکہ 4-5 انڈے ہو گئے تھے. میں ڈرا ہوا، تو میں صبح اٹھایا، جب تو میں اٹھایا گیا تو مجھے گھر سے جب اس نے باہر نکلا تو مجھے کہنے لگا بٹ صاحب آج میں رات میں تہجد پڑھی ہے، آج میں تہجد کے وقت اٹھا تھا، تہجد پڑھی. تو میں نے اللہ سے ایک دعا مانگی. میں نے کہا کیا مانگا؟ کہہ رہا میں نے اللہ سے دعا مانگی، یا اللہ میں نے دنیا میں 9ویں جماعت کا امتحان دیا تھا، 9ویں، 10ویں بھی نہیں، اس وقت 9ویں 10ویں ہوتی تھی. 9ویں جماعت کا کہتا ہے یا اللہ میں نے امتحان دیا تھا اور میں 9ویں جماعت کے امتحان میں فیل ہو گیا تھا. میں نے کہا یا اللہ میں تو 9ویں دے امتحان نہیں دے سکیا، تمہیں کیڑے امتحان لے رہے ہیں میرے کو، میں انہیں جوگا نہیں.
تو میرے تے مہربانی فرما، میرے کو امتحان نہ لے۔ کہتا بٹ صاحب میں نے آج یہ دعا مانگی ہے۔ تو میں نے اسے کہا، میں کہا کاکا اللہ بڑی غیرت والا ہے، اللہ بڑی غیرت والا ہے۔ اللہ قربانی مانگتا ہے، قربانی لیتا نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام سے قربانی مانگی کہ آگ میں گر جاؤ، لیکن آگ میں جب گر گئے تو جلایا۔ بچے کو کہا ذبح کر دو، جب وہ ذبح کرنے پہ تیار ہو گئے تو ذبح کرایا۔ میں کہ اللہ قربانی مانگتے کاکا، قربانی لیتے نہیں، فکر نہ کر۔ پھر اللہ نے اس کی ایسی دعا سنی کہ پھر 100 شروع ہوئے، 100 پھر اس نے ورلڈ ریکارڈ قائم کر دیا اس سال میں، جو ابھی تک چل رہا ہے۔ لیکن امتحان میں پاس ہو گیا، ڈگمگایا نہیں۔ جو ڈگمگائے گا نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس کا راستہ کھول دیں گے۔ یہ امتحان ابھی آیا ہے، ابھی تازہ آیا، آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا، ابھی امتحان آیا، تازہ آیا نا، یاد ہے؟ دیکھا فرانس کے سفیر کو نکالنا ہے، یہ امتحان تھا اللہ کا۔ یہ اللہ ایسے آزماتے ہیں، کوئی بڑی بات نہیں۔ ورنہ فرانس کیا اور کیا ہونا تھا، آزمایا اللہ نے۔ اب بتاؤ اس کو نکالنا ہے، یہ اسمبلی میں فیصلہ ہو گیا، نکالنا ہے جی اس کو، ٹھیک ہے، قرارداد پیش کریں گے کہ نکالنا ہے اس کو۔ قرارداد پیش کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ کون قرارداد پیش کرے؟ کون آگے ہو کے یہ بتائے کہ میں قرارداد پیش کرتا ہوں تو یورپ میں میرا نام آ جائے کہ اے غسی جی؟ غور کیا کہ اس بات پر؟ پرائم منسٹر صاحب اس دن اسمبلی میں گئے ہی نہیں، جس نے قرارداد پیش ہونی ہے وہ گئے ہی نہیں۔ انہوں نے کہا میں ریاست مدینہ کا چونکہ میں ہوں سربراہ، میں تو جاؤں ہی نہ، چھوڑو۔ شیخ رشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے 1 منٹ کی تقریر کر کے فوراً مولوی کے حوالے کر دیا کہ تو بول، میں نہیں بولنا۔ کوئی بولنے والا نہیں کہ اگر اعتزاز احسن، میں نام لے رہا ہوں اس کا، اس نے بیان دیا کہ اگر ہم نے ان سے قطع تعلق کر لیا تو 49 ملک اس کے ہمارے سے قطع تعلق کر لیں گے، ہمیں باہر نکال دیں گے۔ اب ظاہر اعتزاز احسن بیچارہ پتہ نہیں مسلمان ہے کیا ہے، وہ اس کو قل واللہ بھی نہیں آتی، کئی دفعہ قل واللہ پڑھنے کی کوشش کی، ناکام۔ یہ چیکنگ ہے، اللہ کی چیکنگ ہے۔ جو کہہ رہے ہو تم، جو تم کہہ رہے ہو، ہم چیک کر رہے ہیں تمہیں، ہاں کیا کہہ رہے ہو اور کیا کر رہے ہو۔ معیشت ہماری خراب ہو جائے گی، آئے روزی دینے والا اللہ، ساری کائنات کو پالنے والا اللہ، ہم معیشت سے پریشان ہو گئے۔ خدا کی قسم اگر اللہ کو دیکھ کے چلتے تو اللہ زمین سے بھی روزی نکالتا، آسمان سے بھی روزی برستی، ہم ہر قسم کی مشکل سے آزادی ہو جاتے۔ اللہ قرآن یاد رکھنا، قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ دلوں کو چیر کے دیکھے گا کہ جو تم زبان سے کہا کرتے تھے، اندر بتاؤ کیا ہے اس کے، کیا دھوکے دے رہے تھے لوگوں کو، تم کیا فراڈ کر رہے تھے کہ ہم سب سے بڑے مسلمان ہیں، اور تمہارا یقین یہ تھا کہ اگر یورپ لوٹ گیا تو ہماری روزی ختم ہو جائے گی، یہ تھا تمہارا یقین۔ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، کسی نے کہا کہ روزی اللہ آسمان سے اتارتے ہیں، تو اللہ نے قسم کھا کے کہا، حدیث میں آتا ہے اس میں قسم کھا کے کہا کہ مجھے میری عزت کی قسم، مجھے میرے جلال کی قسم، مجھے میرے بلند مرتبے کی قسم، روزی زمین پہ نہیں ہے، روزی آسمان سے آتی ہے۔ تو کسی اللہ والے نے کہا، اس نے کہا کتنا ہی کوئی بدبخت تھا جس کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ اللہ کو قسمیں کھا کے یقین دلانا پڑا کہ روزی میرے پاس ہے، آسمان سے آتی ہے۔ ایک بات میں چیک ہو جاؤ گے، الحمدللہ رب العالمین سے قرآن شروع ہوتا ہے،
کل اعوذ برب الناس پہ ختم ہوتا ہے۔ سب سے بڑا دھوکہ کھائے گا انسان روزی میں، پیسے میں، معیشت میں، سب سے بڑا دھوکہ یہ ہے میرے بھائیوں۔ اسی لیے اللہ نے اس کی تکرار کرائی ہے، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العلیٰ، سبحان ربی العلیٰ، سبحان ربی العلیٰ۔ بار بار نماز، کتنی نماز میں کتنی دفعہ کہتے ہو کہ پالنے والا اللہ، پالنے والا اللہ، کیونکہ یہی دھوکہ کھائے گا آدمی۔ اللہ کے اللہ ہونے پہ دھوکہ نہیں کھائے گا آدمی کہ زمین کس نے بنائی ہے؟ جی اللہ نے بنائی ہے۔ آسمان کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا ہے۔ روزی کون دیتا ہے؟ کہتا ہے روزی اللہ ہی دیتے ہیں مگر کرتا تو میں ہوں۔ مگر روزی اللہ ہی دیتے ہیں مگر، یہ ہے دھوکہ۔ اسی لیے قبر میں سب سے پہلا سوال یہ ہوگا، من ربک، بتا تیرا پالنے والا کون تھا؟ میرے دوستو اس کی محنت ہے، یہ محنت کے بغیر بات سمجھ نہیں آنی، یہ خالی زبان سے کہنے سے نہیں بات بننی، اس کی ایک محنت ہے، یاد رکھنا۔ یہ محنت کیے بغیر چلے گئے تو دل خالی ہوگا، دل میں ایمان نام کی کوئی چیز نہیں ہوگی۔ پھر وہ جو ہی قبر میں جا کے لیٹے گا، جب قبر میں جا کے لیٹے گا، بتا تیرا پالنے والا کون گا، فوراً کہے گا یورپ۔ اسی وقت جو دل میں یقین ہے وہ کہے گا وہ پالتا تھا۔ جس کا جس پہ یقین ہے، جس کا دکان پہ یقین ہے، جس کا مکان پہ یقین ہے، جس کا کاروبار پہ یقین ہے، جس کا پلاٹوں پہ یقین ہے، وہ کہے گا فوراً وہ میری روزی وہاں سے آتی تھی۔ یہ ایک محنت ہے میرے بھائیوں، یہ تماشا نہیں ہو رہا۔ یہ تو چیکنگ ہو جائے، چیکنگ ہوتی رہے گی، گھڑی گھڑی چیکنگ ہوگی، یاد رکھنا، ہر وقت چیکنگ ہوگی۔ جو ہی اذان ہوتی ہے، یاد رکھو، جو ہی اذان ہوتی ہے ادھر چیکنگ شروع ہو جاتی ہے۔ اب یہ کاروبار کرتا ہے کہ نماز پہ آتا ہے، چیکنگ شروع۔ یہ دنیا دارالامتحان ہے۔ یہ رمضان کا مہینہ، اس بات کی محنت کر لو میرے بھائیوں، اس بات کی محنت کر لو کہ دل کا یقین ٹھیک کر لو۔ خدا کی قسم بڑے بڑے دیندار چیک ہو گئے ہیں اس کیس میں، بڑے بڑے دیندار، کوئی نہیں بول رہا، بڑے بڑے نیک لوگ چپ کر گئے کہ ساڈا نانا بھی چاہے۔ ایک مولوی صاحب کا میں نے کل پڑھا، اس کا ٹویٹ کسی نے کیا، مولوی صاحب کے اوپر تصویر بنا کے کہا اے کتنے نہیں ہونا ہے، کیوں نہیں بول رہے تھے؟ اصل میں بات کیا ہے کہ شکل ہی ہم نے بگاڑی ہیں، دین کی شکل بگاڑ دی، دین کی شکل بگاڑ دی نا، اصل میں گڑبڑ کر دی۔ ہم اپنے نبی کی زندگی گزار رہے ہوتے، مسلمان اپنے نبی کی زندگی گزار رہا ہوتا، خدا کی قسم دنیا کے کسی کافر کی جرت نہیں تھی کہ ہمارے نبی انگلی اٹھاتا۔ وہ غامدی صاحب کا میں نے پڑھا کل، کوئی اس کا کلپ کسی نے پہ، وہ غامدی ہے نا ذرا کہ ادھر میں خوش رکھو، ادھر میں خوش رکھو، پوری دنیا خوش نبی سے نہیں رہتی، یاد رکھنا۔ تمہیں اپنا ایک موقف دینا ہوگا کہ اللہ کیا چاہتے ہیں۔ اس کو کسی نے سوال کیا کہ جی ہمارے نبی کے جو خاکے بنائے ہیں اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے اگنور کرتے ہیں، سب کچھ بھی نہیں، نبی کی زندگی پیش کریں، نبی کی زندگی پہ، نبی ہماری زندگی کی نبی کی زندگی تو اچھے اخلاق ہیں، نرمی ہے، نرمی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لوگوں نے بدتمیزی کی، آپ نے نرمی کی، نرمی سکھاؤ نے، وہ ایسے ایک چکر دے رہے، اور جو پہلے سے ہی بیچارے مرے مکے، وہ کہتے دیکھا گیا غامدی صاحب، یہ ہے غامدی صاحب ماشاءاللہ، یہ اصل عالم ہے، کتنی بیلنسڈ بات کی ہے، کتنی بیلنسڈ بات کی ہے۔ کل مجھے کسی نے کہا، میں کچھ لوگوں میں بیٹھا تھا، اس نے کہا یار سنو غامدی صاحب کو کتنی زبردست بات کی ہے اس نے، میں کہا سناؤ، تو اس نے وہ کلپ سنایا 4-5 منٹ کا کہ یہ دیکھو جناب انہوں نے کیا کہا ہے کہ بالکل نرم رویہ اختیار کرنا چاہیے، ہماری زندگی، نبی کی زندگی تو اخلاق بڑے اچھے نبی کے، نبی نے تو کبھی کسی میں ناراض نہیں ہوا، یہ ہوا وہ ہوا۔ اس نے کہا یار کتنی زبردست بات کی ہے۔ میں نے کہا یہ تم اس لیے کہہ رہے ہو کہ نہ تمہیں دین کا پتہ ہے، نہ تمہیں اللہ کے حکم کا پتہ ہے، نہ تمہیں قرآن کا پتہ ہے۔ میں نے کہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے
ہر جگہ اپنے اخلاق پیش کیے ہیں. جہاں ختم نبوت کا مسئلہ آیا ہے وہاں اخلاق نہیں ہے، وہاں انتقام ہے. کعب بن میں کہ تم کعب بن اشرف کو جانتے ہو؟ کعب بن اشرف کو جانتے ہو؟ اس نے کہا جی وہ کون؟ میں کہا تمہیں کیا پتا کعب بن اشرف کون ہے؟ کعب بن اشرف وہ ہے جس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دی ہوئی تھی. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کعب بن اشرف کو یہ پیغام نہیں بھیجا تھا کہ کعب بن اشرف میں تو بڑا سادہ ہوں، میں تو بڑے اچھے اخلاق ہیں، میں تو جناب تابع دار ہوں آپ کا، آپ میرے پاس آئیں. یہ نہیں کہا تھا. حضور نے فرمایا تھا کون ہے تم میں سے کون ہے جو کعب بن اشرف کا سر میرے پاس لے کے آئے گا؟ یہ مسئلہ دوسرا ہے، یہ مسئلہ وہ نہیں ہے. ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ میں ہوں، میں لے کے آؤں گا، لیکن مجھے ایک اجازت دے دے، اگر میں آپ کی شان میں کوئی اس کے سامنے جھوٹ موٹ گستاخی کر دوں تو گناہ گار تو نہیں ہوں گا؟ آپ نے فرمایا اجازت ہے، اجازت ہے. ابھی جا کے دیکھ لو مدینہ منورہ میں کعب بن اشرف کا وہ منحوس گھر آج بھی موجود ہے. میں اس کے گھر میں گیا ہوں. وہ سردار تھا. انہوں نے جا کے کعب بن اشرف سے کہا یار ہم تو بڑے تنگ آ گئے ہیں، اس نبی نے تو ہمارا بیڑا ہی غرق کر دیا. اجازت لی ہوئی تھی کہ ہمارا بیڑا غرق کر دیا، ہمیں برباد کر کے رکھ دیا، ملک در سے در بدر کر دیا، یار تم ہمیں کچھ تم ہمیں مدد کرو. اس نے کہا میں تو تمہیں پہلے ہی کہتا تھا، یہ نبی نہیں ہے، یہ ایسے ہی تمہیں دھوکہ دے رہے ہیں. تو اس نے کہا اب کیا کریں؟ تو اس نے کہا میں تمہیں حل بتاؤں گا، لیکن تم کیا کرو، تم اپنی عورتوں کو لے کے آؤ اور اپنی عورتوں کو میرے پاس گروی رکھو، پھر تمہیں میں حل بتاؤں گا. تو انہوں نے کہا یعنی عورتوں کو لانا تو ذرا مشکل ہو جائے گا، کہ کچھ عورتیں آئیں گی کچھ نہیں آئیں گی. ہماری سب سے قیمتی چیز کیا ہے؟ عربوں کی سب سے قیمتی چیز پتہ کیا ہوتی تھی؟ ہتھیار. انہوں نے کہا ہماری سب سے قیمتی چیز اسلحہ ہے، ہتھیار ہے، وہ ہم لا کے تیرے پاس گروی رکھتے ہیں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے ڈن. انہوں نے کہا جی ہم آج رات کو 1:30-2 بجے کے قریب آئیں گے وہ ہتھیار لے کے. اب یہ 2-3 لوگ ہتھیار لے کے، تلواریں، نیزے کافی سارے لے کے اس کے پاس. اب کعب بن اشرف کی بیوی کہہ رہی ہے کہ یہ مجھے ان سے خون کی بدبو آ رہی ہے، دھیان کرنا. انہوں نے کہا کیسی بات کرتی ہو بیوقوف، عورتوں والی بیوقوفوں والی بات کی. میرے وہ تو ملازم ہیں میرے بیچارے، وہ تو اپنے ہتھیار گروی رکھنے آئے ہیں. انہوں نے کہا مجھے خون کی بدبو آ رہی ہے، تم دیکھ لو. اور کہا نہیں چل چھوڑو. تو اس اندر لمبے بال تھے اس کے، کعب بن اشرف ملعون کے بال لمبے تھے. تو وہی آئے، نے کہا آگے ہتھیار رکھے. انہوں نے کہا جناب یہ ہمارے ہتھیار ہیں، آپ کو دینے کے لیے آئے ہیں. اس نے جو ہتھیار یوں کر کے دیکھے، ایک نے اس کا بال پکڑے اور سر گردن جدا کر کے لا کے حضور کو پیش کر دیا. یہ نہیں میں نے کہ پتا، یہ غامدی صاحب کو نہیں پتا. یہ ختم نبوت کا معاملہ اور ہے. جہاں ختم نبوت کا معاملہ آئے گا، اگر ختم نبوت پہ کوئی چوٹ آ گئی تو پورا دین ہی کیا، پھر کیا رہ گیا پیچھے؟ دین ختم ہو جائے گا. اس لیے یہاں یہ اخلاق نہیں ہے. ہاں لیکن طریقہ کار اور ہونا چاہیے. یہ جو میں نے تو پہلے بھی عرض کیا تھا کہ یہ جو طریقہ کار ہے کہ اپنے ملک بند کر دیں، اپنے لوگوں کو مار دیں، اپنے لوگوں کو تنگ کر دیں، یہ نہیں ہمارا کام. لیکن میرے دوستو چیکنگ آتی رہے گی قیامت تک. جو زبان سے اقرار کرے گا کہ میں حضور کا ماننے والا ہوں، میں عاشق رسول ہوں، اس کی چیکنگیں آئیں گی. یہ رمضان کا مہینہ ہے میرے بھائیوں، اس میں اللہ سے تعلق بنا لو، اللہ سے تعلق بناؤ. دعاؤں کے ذریعے تعلق بناؤ. یہ دعا کا مہینہ ہے، یہ قرآن کا مہینہ ہے، دعا کا مہینہ ہے. اللہ سے کہو یا اللہ، کیونکہ حضور کے صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں مانگی ہیں. حضور نے دعا مانگی یا اللہ مجھے باطل کو باطل بنا کے دکھا دے اور مجھے اس سے بچا لے. اللہم آرنا الحق حقا وآرنا الباطل باطلا. یا اللہ حق کو حق بنا کے دکھا دے، باطل کو باطل بنا کے دکھا دے. یہ دعا ہے. اللہ سے ان دن میں دعائیں مانگو. آج شب جمعہ کا دن، آج جمعہ ہے، آج جمعہ کا دن ہے. کل مغرب سے لے کے
آج مغرب تک یہ پورا جمعے کا دن ہے، اس میں ایک گھڑی ایسی ہے جب دعا قبول ہوتی ہے، ایک گھڑی ایسی ہے جب دعا قبول ہوتی ہے۔ دعا مانگو، اللہ سے کہو یا اللہ میرا سینہ ایمان سے بھر دے، یا اللہ میرا بول سچا کر دے، جو میری زبان پہ ہے میرے دل میں بھی بھر دے۔ اللہ میرا امتحان نہ لیں، یا اللہ مجھے اپنا بنا لے، مجھے اپنی محبت اور معرفت نصیب فرما۔ اے اللہ میرے دل میں اپنی محبت بھر دینا، یا اللہ تیرے لیے کیا مشکل ہے؟ صحابہ میں تو نے نہیں بھری تھی، صحابہ کو خود سے بنے تھے، تو نے تو بنایا تھا۔ عمر کو خود سے عمر بن گیا تھا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عمر آپ نے بنایا تھا، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علی آپ نے بنایا تھا، ابوبکر صدیق رضی اللہ کو ابوبکر صدیق آپ نے بنایا۔ یا اللہ آپ کے پاس کا سٹاک ختم ہو گیا، اب ایسی محبت کا سٹاک مک گیا ہے، ہمیں بھی یار کوئی ذرہ نصیب فرما دے، یا اللہ ہمیں بھی اپنا بنا لے، ہمیں دل میں بھی حضور کی سچی محبت ڈال دے۔ یہ جو زبانوں سے ہم کہہ رہے ہیں فراڈ، یا اللہ اس فراڈ کو حق میں بدل دے۔ ختم نبوت، ختم نبوت، ختم نبوت، ختم نبوت کو دل میں اتار دے، یا اللہ میرے دل میں اتار دے، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھلے دن میں بتایا تھا، یاد رکھو میرے مسلمان بہنوں بھائیوں، یاد رکھو کوئی اس وقت تک ایمان والا نہیں بن سکتا جب تک اس کی محبت، اس کے دل میں حضور کی محبت سب سے آگے نہ چلی جائے۔ یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہہ چکے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے پوچھا عمر تمہیں مجھ سے کتنی محبت ہے؟ تو آپ نے عمر نے فرمایا رضی اللہ تعالیٰ نے، یا رسول اللہ مجھے اپنی جان کے بعد سب سے زیادہ عزیز آپ ہیں، جان سے، مال نہیں، مال کیا چیز ہوتا ہے جان کے سامنے؟ تو حضور نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا عمر تم اس وقت تک ایمان والے نہیں بن سکتے، اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتے جب تک میں تمہیں تمہاری جان سے بھی زیادہ عزیز نہ ہو جاؤں۔ تم مال کو لیے پھر رہے ہو، یہاں جانوں کی بات ہو رہی ہے۔ یہ اللہ سے مانگو، یا اللہ میرے دل میں حضور کی محبت میری جان سے زیادہ کر دے۔ یہ مانگنے سے ملے گی، ایسے نہیں ملنی ہے۔ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا سودا اتنا سستا نہیں ہے کہ جیسے ہی فراڈ سے ہی مل جائے گا، کہ اوپر سے کہنے سے مل جائے گا۔ اس طرح نہیں ہونا، یہ اس طرح نہیں ہونا، اور یہ چیکنگ بھی ہوگی، یاد رکھنا۔ یا ایھا الذین آمنو آمنو، قرآن کہتا ہے اے لوگو جو ایمان لائے ہو ایمان لے کے آؤ۔ اب ذرا غور کرو اس بات پہ، اللہ کا کہہ رہے ہیں کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اسی کو کہہ رہے ہیں ایمان لے کے آؤ۔ کیوں؟ ایمان والوں کو کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ سمجھنے کی بات ہے کہ نہیں، کہ اللہ کہہ رہا ہے ایمان والوں کے، کہ جی آپ ایمان والے ہیں، آپ ایمان لے کے آئیں۔ کتوں کو بنتا ہے یہ بات کرنے کا؟ اپنے ایمان سے بتاؤ، ہماری سمجھ میں بنتی ہے یہ بات کو؟ اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ کہہ رہے ہیں یہ 2 نمبر ایمان نہیں جو تم لے کے آئے ہو، یہ والا نہیں۔ جیسے میں گولڈی بھائی کو گولڈی میں کپڑے پہن کے آئے، وہ کپڑے تو پائے نہیں میں، کہ نہیں کہیں فنکشن میں جانا، یہ والے نہیں، وہ والے کپڑے پہن کے آئے اعلیٰ۔ اللہ کہہ رہے ایمان جو تم لے کے آئے ہو یہ والا نہیں جو تم لے کے آئے ہو، زبان سے کچھ کہتے ہو اندر کچھ ہے، فراڈی ہے، یہ نہیں۔ سچ مچ کا ایمان لے کے آؤ، جو زبان سے کہہ رہے ہو دل بھی اس کا ساتھ دے دے۔ اور یہ والا ساتھ کہ دل بھی میرا ساتھ دے، مجھے کسی کی دنیا میں پرواہ نہ رہے، میں صرف اللہ اور اللہ کے رسول کے دیکھ کے فیصلہ کروں، یہ ایمان درکار ہے میرے بہنوں اور بھائیوں موت سے پہلے پہلے۔ ورنہ یاد رکھو یاد رکھو یاد رکھو، اللہ اور اللہ کے رسول کو چھوڑ کے جس سے مدد کی امید کرو گے، میری یہ بات پورے غور سے سن لو، آپ بھی ریکارڈنگ والے بھی، اللہ اور اللہ کے رسول کو چھوڑ کے جس سے مدد کی امید رکھو گے، اللہ پاک کی قسم اللہ تمہیں اسی سے ذلیل کروائے گا۔ یہ مقدم مکا دیا۔ تم یورپ سے امید رکھ رہے ہو، اللہ کی قسم تمہیں اللہ یورپ سے ذلیل کرائے گا، وہ تمہیں ذلیل کریں گے۔
اللہ کے سوا ہمارے کون کام آنے والا ہے؟ ہمارے پاس اللہ ہے، میرے پاس اللہ ہے۔ اور چھوٹے چھوٹے بچے کہتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے کہتے ہیں، چھوٹا بچہ سڑک پہ کوئی چیز بیچنے والا آیا، غریب بچہ تھا، تو اس نے کہا یہ میں نے چیز لینی ہے، تو اس نے کہا پیسے ہیں؟ اس نے کہا ہاں۔ کہاں ہیں پیسے؟ اس نے کہا میری ماں ہے، اس کو یقین ہے کہ میری ماں مجھے لے دے گی۔ وہ ہمارا تو یقین اللہ پہ ماں سے بھی زیادہ نہیں ہے کہ اللہ ہماری ضرورتوں کو پورا کر دے گا۔ اللہ اس بات پہ قادر ہے کہ اللہ اپنے خزانوں سے بھی ضرورتیں پورے، اللہ پاک کے پاس ضرورتوں کو پورا کرنے کے بے حد و حساب خزانے ہیں بھائیو۔ اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، اللہ پاک کے پاس پریشان کرنے کے بے حد و حساب خزانے ہیں۔ ایک وائرس سے پریشان کر کے دکھا دیا اللہ نے، دکھا دیا۔ اللہ پہ ایمان لاؤ، یا ایھا الذین آمنوا آمنو، ایمان لاؤ اللہ پہ۔ کیسا کہ کسی سے بھی کوئی امید نہ رکھو، دنیا کے کسی انسان سے کوئی امید نہیں ہے، مجھے صرف اللہ ہی سے امید ہے، مجھے اللہ کے رسول سے امید ہے۔ کسی سے کہا اور کیا دے گا کوئی؟ اور یہ جو امید ہے دل میں آ جائے، اس کے لیے دعا ہے۔ یہ مہینہ دعا کا ہے۔ اس وقت اتنی دعا مانگو، اتنی دعا مانگو، اتنی دعا مانگو کہ تمہارا اللہ سے تعلق بن جائے۔ اللہ سے تعلق بنتا ہے دعا سے، مانگنے سے۔ جتنا مانگو گے تعلق بنتا۔ اور اللہ سے دعا کیسی مانگا کرو؟ کیسی دعا مانگو؟ یا اللہ میرے پاس ماسک نہیں ہے، اللہ مجھے ماسک دے دے۔ اللہ ماسک وہاں پڑا ہے، ماسک کے دفتر میں پڑا ہے نہیں، دفتر سے نہ لو۔ یا اللہ مجھے ماسک دے دے، یا اللہ میری قمیض پھٹ گئی ہے، مجھے نئی قمیض دے دے۔ یا اللہ میرا جوتا ٹوٹ گیا ہے، نیا جوتا دے دے۔ یا اللہ گاڑی میری پنچر ہو گئی ہے، یا اللہ اس کا نیا ٹائر دے دے۔ یا اللہ میری اینک کا یہ ٹوٹ گیا ہے، نیا دے دے یا اللہ۔ کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا تمہارا تسمہ بھی ٹوٹ جائے نا، تسمہ بھی اللہ سے مانگو۔ ہمیں اللہ سے مانگنے کی عادت نہیں، اللہ تعلق ہی نہیں۔ ہمیں یقین ہوتا ہے کہ ہمارا جو اس وقت وزیر صحت ہے وہ ہمارا واقف لگا ہوا ہے، اس وقت جو فلانا منسٹر ہے وہ ہمارا واقف ہے، اس وقت کا فلانا ڈی سی ہمارا واقف، اس کو اللہ سے بھی آگے سمجھتے ہیں کیونکہ اللہ سے تعلق نہیں۔ اس رمضان میں دعا مانگو، اور خاص طور پہ خدا کا واسطہ، خاص طور پہ دعا کے قبولیت کا وقت بتاتا ہوں۔ آج جمعہ کا دن ہے، دعا کی قبولیت کا جو دن ہے وہ کون سا ہے؟ افطار سے پہلے۔ افطار سے پہلے دعا کا وقت ہے یار۔ افطار سے آدھا گھنٹے پہلے میری بہنیں، میری بچیاں ساری کچنوں کو بند کر دیں خدا کے لیے، کچن بند کر کے سب جو دسترخوان پہ لگانا ہے لگا لو۔ چھوڑو یار کیا کھانا ہے، ساری زندگی اللہ نے کھلایا ہے، تھوڑا بہت اس میں لگا کے بیٹھ جاؤ۔ اب اللہ سے کہو یا اللہ، اے اللہ اس دنیا سے بیماری ختم کر دینا۔ میں قسم کھا کے کہتا ہوں، خدا پاک کی قسم، اگر سارے مسلمان دسترخوان پہ بیٹھ کے اللہ سے یہ دعا مانگیں رمضان افطار سے پہلے کہ یا اللہ اس بیماری کو ختم کر دے، اللہ کی قسم رمضان سے پہلے بیماری چلی جائے گی، پوری دنیا سے چلی جائے گی۔ اور ہم تو مانگیں اللہ سے یار، کون بھیج سکتا ہے اس بیماری کو؟ آج شب جمعہ کا دن ہے، آج جمعے کا دن ہے، آج 1000 دفعہ درود شریف پڑھو، 1000 دفعہ درود شریف پڑھ کے اللہ سے مانگو۔ جو 1000 دفعہ درود شریف آج کا دن پڑھ لے گا، اللہ موت سے پہلے جنت میں اس کو گھر دکھائے گا۔ آج سورہ کہف پڑھو، سورہ کہف جو پڑھے گا اللہ ہر فتنے سے بچائے گا، ہر آزمائش سے بچائے گا، دجال بھی آ جائے اللہ اس سے بچا لے گا اگر سورہ کہف پڑھ لی۔ اور دجال کون ہے؟ جس کے فتنے سے ہر نبی نے پناہ مانگی، یا اللہ اس سے بچائیں، کیونکہ جب وہ آئے گا تو آگے کیا کہے گا؟ میں خدا ہوں، مجھ پہ ایمان لاؤ۔ تو لوگ کہیں گے ہم تیرے پہ کیوں ایمان لائیں؟ کہے گا میں خدا ہوں، کیا نشانی ہے تیری؟ وہ ایسے بندے کو کہے گا مر جاؤ، بندہ مر جائے گا۔ وہ کہے گا میں زندہ بھی کرتا ہوں، مارتا بھی، زندہ ہو جاؤ، بندہ زندہ ہو جائے گا۔ ادھر کھیتوں کی طرف اشارہ کرے گا، ایسے ہاتھ کرے گا، سارے کھیت سوکھ جائیں گے۔ بھینسوں پہ ایک طرف اشارہ کرے گا، بھینسوں کے تھن خشک ہو جائیں گے۔
دوبارہ اشارہ کرے گا، بھینسوں کے تھن دودھ سے بھر جائیں گے. وہ کہے گا بتاؤ خدا کون ہے؟ تو یہ جو ہلکے پھلکے ایمان والے ہیں نا، ہلکے پھلکے ایمان والے، یہ فوراً کہیں گے ہم آپ ایمان لائے، آپ ہی اللہ ہے. اور جو جمعے والے دن سورہ کہف پڑھے گا، یاد رکھو، جو جمعے کو سورہ کہف پڑھے گا، اللہ اس کو ایسی طاقت نصیب فرمائیں گے کہ جب دجال یہ اپنے کرتب کر کے دکھا رہا ہوگا تو وہ کہیں گے پہلے ہمیں شک تھا، اب ہمیں یقین ہو گیا کہ تو ہی دجال ہے، کہ ہمارے نبی نے خبر دی تھی، ہمارے نبی کی خبر سچی ہے. ہم سورہ کہف پڑھا کرتے تھے، اس سورہ کہف کی برکت سے اللہ نے ہمیں تیرے اس فتنے سے بچا لیا. اعمال کرو، یہ دن اعمال کرنے کے ہیں. قرآن پڑھو، رمضان میں قرآن پڑھو، رمضان میں قرآن پڑھو، رمضان میں قرآن پڑھو، قرآن پڑھو، قرآن پڑھو، قرآن پڑھو، اللہ کے قریب ہو جاؤ گے. رمضان میں قرآن پڑھو گے، اللہ سے قریب ہو جاؤ گے. تھوڑے سے دن رہ گئے، رمضان آ گیا، رمضان آ گیا، رمضان آ گیا، ختم. آدھا دس دن تو گزر گئے. تو یہ گیا کہ گیا. اس میں قرآن پڑھ کے دعائیں مانگ کے اللہ سے تعلق بنا لو. انشاءاللہ تعالیٰ اللہ اپنے خزانوں سے تمہیں پال کے دکھائے گا، اپنے خزانوں سے روزی لے کے دکھائے گا، اپنے خزانوں سے تمہارے مسائل حل کر کے دکھائے گا، اپنے خزانوں سے تندرستیاں عطا فرمائے گا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.